ایک شخص دکھی آیا میرے آقا کی بارگاہ میں، آپ نے فرمایا تو کہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ہم اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ہم ہے۔ عربی کے ہم کے دو معنی ہیں، غور سے سنیے گا۔ ایک ہم کے معنی ہے کہ ہم ہی ہم ہیں، ایک ہم آتا ہے جس کو آج کل ڈپریشن، ٹینشن، انزائٹی، اسٹریس، یہ ہم ہے۔ اے مولا میں تجھ سے ہم سے نجات مانگتا ہوں۔ ہم وہ غم ہے جو نظر نہیں آتا، اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ پھر غور سے سنیں، ہم وہ غم ہے جو نظر نہیں آتا، اندر سے کھوکھلا کر دیتا، اندر سے بندے کو ختم کر دیتا۔ اور حزن وہ غم ہے جو نظر آتا ہے، مثلا کہیں چوٹ کے داغ نظر آئے، آنسو بہتے نظر آئے، سسکیاں، ہچکیاں، آہیں یہ نظر آ رہی ہیں، یہ حزن ہے۔ حزن ہے، یہ غم کی وہ شکل ہے جو نظر آ رہی ہے، اور ہم غم کی وہ شکل ہے جو نظر نہیں آتی، بظاہر کہہ کے ہیں، بظاہر مسکراہٹ ہے، بظاہر آپس میں محبت ہے، بظاہر کھانے چل رہے ہیں، اندر 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 بندہ بھوچھاک چلا گیا۔ رنگ اڑ گیا گلوں کا تو کوئی کمی نہیں، رنگ اڑ گیا گلوں کا تو کوئی کمی نہیں، خوشبو چلی گئی تو وقار چمن گیا۔ اندر سے خوشبو چلی جاتی، اور اس سے میرے آقا نے اور آقا کے ساتھیوں نے اس سے پناہ مانگی ہے۔ آج بھی جو شخص زندگی میں یہ دعا پڑے گا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ اولاد کا ایسا غم جو میرے اندر کھا جائے، بیوی کا ایسا غم، بچوں کا ایسا غم، ماں باپ کی ایسی کڑھن اور ماں باپ کا ایسا درد جو میرے اندر کو پگھلا دے، میرے اندر کو پگھلا دے۔ وہ غم، وہ ہم، وہ درد، وہ کڑھن جو میں کسی سے بیان بھی نہ کر سکوں، یہ روگ کسی کو کہہ بھی نہ سکوں، لیکن یہ روگ مجھے اندر 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 میرے اندر کو ختم کر دے۔ یہ ہم ہے، ہم۔ آج سے صدیوں پہلے جب یہ لفظ ٹینشن کہیں لغت میں بھی نہیں تھی، یہ ڈپریشن، ٹینشن، یہ پتہ نہیں کیا لفظ، یہ کہیں تھا ہی نہیں۔ بہت بڑی روحانی دوربین تھی میرے کملی والے کے پاس، وہ دوربین سے دیکھ رہے تھے کہ صدیوں کے بعد میری امت پہ ایک وقت آئے گا اور میری امت ایک غم میں چلی جائے گی، میری غم میں چلی جائے گی۔ تو فرمایا کہ میرے پیارو، میری امتی ہو، اگر سارے غموں اور دکھوں سے دوری چاہتے ہو اور ساری مشکلات اور مسائل اور ناکامیوں کو ختم کرنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ اندر بھی خوشی اور باہر بھی خوشی ہو، تو زندگی میں تھوڑا سا وقت روز نکال کے پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، پڑھ لیا کرو۔ پوری دعا نہیں پڑھ سکتے، دعا کا یہی بول پڑھ لیا کرو۔ پوری دعا تو ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن عجز والکسل، عاجز ہو جاؤں، سستی میرے اوپر غالب ہو جائے، جبن والبخل، اندر سے کھوکھلا ہو جاؤں، میرے اندر بخیلی آ جائے، بزدلی آ جائے، غلبۃ الدین، کسی کا قرض میرے اوپر چڑھ جائے، کسی کا حق میرے اوپر چڑھ جائے، وقہر الرجال، کوئی ظالم مجھ پہ مسلط ہو جائے، میرے آفس میں، میرے گاؤں میں، میرے محلے گلی میں، میرے گھر میں، میری زندگی میں، غلبۃ الدین وقہر الرجال، ایسا شخص جس کے دل میں میرے لیے نفرت ہو، بغض ہو، کینہ ہو، حسد ہو، انتقام ہو، اور اس کے دل میں میرے لیے رحم کا ذرہ بھی نہ ہوا، قہر الرجال۔
میرے کملی والے کے بول آج صدیوں پہلے آج بھی روشن تابندہ ہیں. میرے آقا کے بول آج بھی زندہ و تابندہ ہیں. آج بھی. خوش قسمت انسان وہ ہے جو ان بولوں پہ غور کرے، ان بولوں پہ یقین کرے اور ان سچے بولوں کو توجہ سے اپنی زندگی میں سمو لے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لے. میری ایک درخواست ہے، کچھ چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کچھ چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. میری ایک درخواست ہے، ان میں ایک یہ دعا ہے. پوری دعا یاد نہیں، اتنی کر لیں. پوری پڑھ لیں، 3 بار صبح شام پڑھ لیں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. کتنے سیکنڈ لگے؟ پھر پڑھ رہا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. 3 سیکنڈ. تو 1 منٹ 3 بار پڑھ رہے ہیں، 7 بار پڑھ رہے ہیں. زندگی بہت غم زدہ ہے، زندگی میں بہت غم ہے. لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا. ساسانی قبیلہ ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، اس کے بادشاہ ہیں. میں سمرقند میں ان کے مزار پہ گیا. بہت بڑے بادشاہ ہیں. ان کی کنیزیں تھیں، خادمائیں تھیں محل میں. ایک کنیز جس کا حسن و جمال مشہور تھا اور اس کے اندر صفات بھی بہت زیادہ تھیں، اچانک بے ہوش ہو گئے اور اتنا بے ہوش رہی کہ 5 راتیں گزر گئیں، اس کا ہوش نہ آیا. معالج سب تھک گئے، سب لوگ تھک گئے، اس کا ہوش نہ آیا. آخرکار ایک درویش آئے، انہوں نے اس کی چھوٹی انگلی پکڑ کے اس کا ناخن دبایا. اس کا ناخن دبانے کے بعد چھوڑا، پھر دبایا، پھر چھوڑا، پھر دبایا، پھر چھوڑا. تو فرمایا اوہ اس کو حسد کھا گیا ہے، اس کو حسد کھا گیا. تو پوچھا اس کا علاج کیا ہے؟ کہ موت. اس کا علاج صرف موت ہے، اور اسی بے ہوشی میں اس کے اندر کچھ نہیں جائے گا. ڈرپوں کا دور تو تھا نہیں، گلے میں نالی ڈال کے غذا دینے کا دور تو تھا نہیں. ہر دور اس کے منہ میں غذائیں ڈال رہے تھے، لیکوڈ جو بھی ہے اس کے اندر جا رہی تھیں، جس کی وجہ سے 5 دن کی اس کی نبضیں چل رہی تھیں. لیکن یہ غذائیں کب تک؟ فرمایا حسد اس کو کھا گیا. پھر فرمایا ایسا کرو، اس کے ارد گرد بڑے گوشت کو اکٹھا کرو اور جانوروں کو ذبح کرو، اور اتنا جانور ذبح ہو کہ اس کے، آپ نے دیکھا ہوگا جانور کو نا ذبح کرتے ہوئے اس کی لہو سے، اس کے خون سے ایک خاص قسم کی بو اٹھتی ہے. خون کی بھی ایک بو ہوتی ہے ابتدائی، بعد میں خون کی بو بدل جاتی ہے، وہ اور بو ہوتی ہے، وہ بدبو ہوتی ہے. بعد میں کیا ہوتی ہے؟ بدبو ہوتی ہے، اور پہلے ایک بو ہوتی ہے. فرمایا اس کے ارد گرد جمع کرو، اور وہ جمع کیے گئیں، حتیٰ کہ اس کے ارد گرد اتنے جانور ذبح کیے گئے کہ اس کا جسم کا نیچے کا حصہ سارا خون سے بھر گیا. چاروں طرف جانور ذبح کیے گئے، اور اس کو کسی ایسی ڈھلوان کی جگہ پہ سلایا گیا جہاں خون جانور کا بہہ کے اس کے جسم کی طرف آئے. اتنے جانور ذبح کیے گئے کہ اس کا سارا جسم خون اس کا نیچے والا حصہ ایسے ہے جیسے ابھی کچھ دیر کے بعد یہ خون میں تیرنا شروع کر دے گی. اتنا خون. اور پھر یہ آیت کو مسلسل پڑھا گیا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد. اور اس آیت کو ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد، اس کو مسلسل تکرار کے ساتھ پڑھا گیا اتنا
इतना 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 कि हर बंदे की सांस फूल गई और बेकली और जिस्म की कैफियतें बदल गईं। और यही अल्लाह को मतलूब है, जब दुआओं में बंदा डूब जाए, जब दुआओं में बंदा डूब जाए, जब दुआओं में बंदा डूब जाए, वहीं अर्शों से फैसले होते हैं। डूब जाए, वहीं अर्शों से फैसले होते हैं, वहीं अर्शों से फैसले होते हैं। और उसके बाद उसको होश आया। पूछा क्या था? कहा मैं बैठी थी, एक रीछ आया और आके ना उसने मेरे मुंह के साथ मुंह मिलाया और मेरे अंदर से कुछ खींचा, और खींचा तो बस उसके बाद मैं बेहोशी में चली गई। और कहा जब होश आया तो कुछ महसूस हुआ? कहा एक सफेद सी चीज आई, उसके पास एक सब्ज रंग का रुमाल था, उस रुमाल में कुछ चीज थी जो मेरे मुंह में डाली, वो दूध था या पानी सफेद था, वो मेरे मुंह में गई और मेरे मुंह में जाते ही वो मैं सुकून में आई, और सुकून में आते ही मेरे अंदर ऐसे है जैसे रूह किसी ने निकाल ली थी, वो रूह मेरे अंदर वापस आ गई और मेरा जिस्म फिर से बहारों और रहमतों और जान में जान आ गई। तो शेख ने बताया, वो जो बुजुर्ग थे जिन्होंने ये अमल किया था, फरमाया असल में ये था कि इसके अंदर की जो जान थी, जिस्म की, रूह की वो जान थी, वो चीज उसने उसको निकाला। अब जिस्म रहा और सांसें रही और उसने उसको खींचा, और ये जो नूर है इसने वो चीज उसको वापस ला के दी। और पूछा ये नूर किसका है? कहा इस आयत का है, मिन शर्रे हासिदिन, मिन शर्रे हासिदिन। लोगों को अपनी यूट्यूब चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं, आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टालेगा। एक अमल करवाना मैं चाहता हूं और वो अमल हदीस से साबित है, हयात सहाबा में उसका हवाला मौजूद है कि मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने एक फरिश्ता पैदा किया है जिसका नाम है रीबाइल। रीबाइल रीबाइल उसका काम सिर्फ एक है, उसका काम सिर्फ एक है, वो है मोमनों के दिलों में ठंडक पहुंचाना। मुसलमानों के दिलों में क्या पहुंचाना? ठंडक पहुंचाना। दिल परेशान, हालात परेशान और सब कुछ है, कमरों में ठंडक, गाड़ी में ठंडक, सब कुछ है, पर अंदर ठंडक नहीं है, यानी दिल बेचैन है और दिल परेशान है। वो अरबों इंसान है, वो खरबों इंसान है, एक फरिश्ता सबके लिए काफी है। अल्लाह ने इतनी ताकत, इतनी कुव्वत दी है, अल्लाह ने इतना वजूद दिया है, फरिश्ता काफी है। और उसका काम सिर्फ मुसलमानों के, मोमिनों के दिलों में ठंडक, सुकून, इत्मीनान, राहत पहुंचाना है, राहत पहुंचाना। अब मैं आपको तरीका जो बताऊंगा, जो तरीका बताऊंगा, उस तरीके के मुताबिक पहले आपने सुनना है गौर से। आपने दोनों अपनी आंखें बंद करके अपना दायां हाथ दिल पर रखें, गहरा सांस लें। दोनों आंखें बंद करेंगे, दायां हाथ दिल पर रखेंगे, गहरा सांस लेंगे और सांस रोकेंगे जितने लम्हे सांस रोक सकेंगे, और पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा बिहुर्मत रीबाइल, अल्लाहुम्मा बिहुर्मत रीबाइल। जिंदगी में कहीं भी दिल में तलखी आए, सख्ती आए, बेचैनी आए, परेशानी आए, बेसकूनी आए, राहत छिन जाए और खैर छिन जाए, तो आप अपने जहां भी हैं, जिस जगह भी हैं, और यह अमल हर हालत में किया जा सकता है, ऐसे दिल पे हाथ रख के दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, जहां भी, और इसको सांस रोक के आप पढ़ करें, आपको नकद रिजल्ट मिलेगा, उसी वक्त रिजल्ट मिलेगा, उसी वक्त इसका नतीजा मिलेगा। अपने गम, अपने हम, अपनी परेशानियां, अपने दुख, अपनी टेंशनें, अपनी एंजाइटियां, अपने स्ट्रेस और अपनी जहनी उलझने, दिल के दुख तकलीफें सारे रीबाइल के हवाले कर दी। किसके हवाले? फरिश्ते के हवाले किए। फरिश्ते की है ड्यूटी,
اس نے اپنے غموں کو بدلنا ہے سکون، چین، راحت، برکت، عافیت میں وہ اپنا کام کرے گا، اس کی ڈیوٹی لگی، کیونکہ فرشتوں میں نافرمانی کا گمان ہی نہیں ہے، فرشتوں میں حکم عدولی کا تصور ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اس نے اپنا کام کر دینا ہے۔ آپ نے اپنے سارے کے سارے ہم اور غم، فکریں اور درد کس کے حوالے کر دیے؟ کس کے؟ ریبائل کے حوالے کر دیے۔ سارے ہم اور غم اور دکھ اور پریشانیاں آپ نے ریبائل کے حوالے کر دی۔ لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔